پاکستان میں انتشار پسندی کو فروغ دینے والے افغان طالبان میں اختلافات کی خلیج مزید گہری ہو گئی۔ افغانستان میں طالبان کی قیادت میں اختلافات بڑھنے لگے ہیں، جس کے بعد کابل اور قندھار گروپ آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ حالیہ دنوں میں ایسے اشارے ملے ہیں کہ افغان طالبان کے اندر سب اچھا نہیں ہے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ طالبان حکومت کو اس وقت شدید معاشی مسائل درپیش ہیں، عام افغان مسائل کا حل مانگ رہے ہیں۔ ایسے میں افغان طالبان کے اندرونی اختلافات افغان حکومت کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ مبصرین کے مطابق افغان طالبان میں نا اتفاقی میں شدت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ افغان طالبان کی تعلیمی پالیسیوں سے ناخوش وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کو سعودی عرب گئے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، جس پر کابل میں چیمہ گوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ حقانی افغانستان واپس آنے سے گریزاں کیوں ہیں۔ خیال رہے کہ سراج الدین حقانی نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اپنی رائے اور فکر کو عوام پر مسلط نہیں کرنا چاہیے، سارے نظام کو چیلنج کرنا، ہدف اور یرغمال بنانا درست نہیں۔ دوسری جانب نائب وزیر خارجہ عباس بھی اپنے خاندان سمیت قطر منتقل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بھی اب تک افغان حکام سے کوئی رابطہ نہیں کیا، جبکہ اب نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر بھی قطر چلے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق تینوں رہنماؤں کی روانگی کو افغان طالبان کے سربراہ مولوی ہیبت اللہ کی تعلیمی پالیسیوں سے اختلاف قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایک جانب اہم حکومتی ذمہ داران افغانستان چھوڑ کر بیرون ملک مقیم ہو چکے ہیں، وہیں دوسری طرف افغان وزیر برائے پناہ گزین خلیل حقانی خودکش حملے میں جان کھو بیٹھے ہیں۔ حقانی گروپ ان کی موت کا الزام مخالف طالبان پر لگا رہا ہے، جس کے بعد سراج الدین حقانی کے لوگ کابل سے نکل چکے ہیں، جبکہ قندھار میں موجود طالبان امیر ملا ہیبت اللہ اخند نے مزید افغان جنگجوؤں کو کابل لانے کا حکم دے دیا ہے، جس کے بعد کابل اور قندھار گروپ میں باہمی اختلافات میں مزید شدت آنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے۔ روزنامہ امت کی ایک رپورٹ میں کابل میں مقیم ایک ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ مولوی ہیبت اللہ اخند زادہ نے گزشتہ دنوں وزارت تعلیم سمیت تمام کالجز اور یونیورسٹیوں کے سربراہوں سے اسلامی نظام تعلیم اور خواتین کے لیے علیحدہ نظام تعلیم کے حوالے سے جواب طلب کیا ہے کہ گزشتہ 2 برس میں وزارت تعلیم کے عہدیداروں نے اس حوالے سے کیا پیش رفت کی۔ اگر تیاریاں مکمل ہیں تو اپریل سے شروع ہونے والے تعلیمی سال پر خواتین کی تعلیم پر پابندیوں کے خاتمے کا اعلان کر دیا جائے۔ ذرائع کے بقول ملا ہیبت اللہ اخند زادہ سمیت ان کے سخت گیر ساتھیوں کو شام کے اسلام پسندوں کی کامیابیوں سے سیکھنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ گزشتہ 3 برسوں میں افغان طالبان عالمی سطح پر تنہائی ختم کرنے میں نہ صرف ناکام رہے بلکہ یہ تنہائی مزید بڑھ رہی ہے۔ طالبان کے معتدل رہنماؤں کا موقف ہے کہ محمد الشرح ماضی میں القاعدہ کا حصہ رہے ہیں اور القاعدہ کے شام کے سربراہ بھی رہے ہیں۔ اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے ایک معتدل اسلام پسند رہنما کے طور پر اپنے آپ کو متعارف کروایا۔ وہ پوری دنیا میں شام کو اس کا اصل مقام دوبارہ دلوا رہے ہیں اور دنیا کے ساتھ اپنے روابط بھی بڑھا رہے ہیں۔ باوجود اس کے کہ اسرائیل اور ایران سمیت کئی ممالک ان کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم ان کی تمام توجہ عالمی سفارتکاری پر ہے۔ اس کی تازہ مثال روس کے ساتھ معاہدہ ہے، جس کے بعد روس کو محدود پیمانے پر شام میں موجودگی دی جا رہی ہے۔ روس نے شام کی تعمیر نو میں حصہ لینے کا بھی اعلان کر دیا ہے اور مرکزی بینک کو شامی کرنسی کے لیے نئے نوٹوں کی فراہمی بھی شروع کر دی ہے، جبکہ افغان طالبان کو اپنا وجود عالمی سطح پر منوانے کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ اہم حکومتی ذمہ داران افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی، مولوی عباس اور مولوی عبدالغنی برادر کے ملک سے باہر رہنے کو احتجاج قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ مولوی ہیبت اللہ اخند زادہ کی جانب سے خواتین کی تعلیم سے پابندی اٹھانے کے فیصلے کا ان رہنماؤں کو واپسی پر رضامند کرنا قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب افغانستان کے کئی ماہرین اور بیرون ممالک سفارتکاروں نے سراج الدین حقانی، مولوی عباس اور مولوی عبدالغنی برادر کی حمایت شروع کر دی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگرچہ افغان طالبان پر مولوی ہیبت اللہ اخند زادہ کا کنٹرول تاحال برقرار ہے، تاہم خواتین کی تعلیمی سرگرمیوں سمیت دیگر پابندیاں طالبان کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے مولوی ہیبت اللہ پر دباؤ بڑھ گیا ہے، جبکہ امریکہ کی جانب سے بھی دباؤ بڑھانے کا امکان ہے، کیونکہ روس کے امریکہ کے ساتھ معاملات طے ہونے کے بعد طالبان اور روس کے درمیان تعلقات میں بھی سرد مہری آ سکتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ افغان طالبان کے کئی رہنما نہ صرف بددل ہیں بلکہ وہ افغانستان چھوڑنے پر بھی غور کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اگر حقانی نیٹ ورک کے سربراہ اور وزیر داخلہ افغانستان آئندہ چند دنوں میں واپس نہیں آتے تو افغانستان میں بہت بڑی تبدیلی آنے کا امکان ہے، کیونکہ حقانی نیٹ ورک کا امریکہ کو شکست دینے میں بہت بڑا کردار ہے۔ حقانی نیٹ ورک بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے حق میں بھی نہیں، وہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتا ہے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنا چاہتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔